کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی سوچ کے مطابق ہی ملتا ہے۔ ایک قانونی فطرت ہے، جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو وہ احساسات بیدار کرتے ہیں، وہ ایروز کی صورت میں فضا میں پھیل کر اس جیسے واقعات اور حالات بیدار کر دیتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کے مطابق انسان اگر پازیٹیو سوچتا ہے تو کائنات کی پازیٹیو انرجی، اور اگر نیگیٹو سوچتا ہے تو نیگیٹو انرجی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ طاقت ہی انسان کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اٹریکشن کا تصور دور جدید میں مقبول ہوا۔ یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، بلکہ دور قدیم سے بڑی بڑی ہستی اور شخصیات کو اس کا پتہ تھا اور وہ اس کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی کا ایک مشہور قول ہے، تمہاری سوچ تمہاری حقیقت کو بناتی ہے، جو تمہارے ذہن میں ہے وہی تمہاری دنیا ہے۔ مولانا رومی بھی ایک روایت میں بیان کرتے ہیں، ایک شخص ہر وقت غم اور مصیبت کا شکار رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بزرگ نے اس سے کہا کہ تم اپنی بدقسمتی کو خود ہی پکار رہے ہو، اپنے خیالات اور الفاظ کو تبدیل کرو اور دیکھو کہ تمہاری دنیا کیسے بدلتی ہے۔ ایک اور بزرگ کا کہنا تھا کہ جب انسان خالص دل سے کسی چیز کی طرف بڑھتا ہے تو وہ چیز خود کو حقیقت میں ظاہر کرنے کے لیے کائنات کی قوتوں کو حرکت میں لاتی ہے۔ ابن سینا کا بھی کہنا تھا کہ انسان کی عقل اور سوچ کی طاقت لامحدود ہے، تم جو کچھ تصور کر سکتے ہو وہ تمہاری زندگی میں حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مولانا رومی بھی فرماتے ہیں کہ تم جس چیز کی طلب کرتے ہو وہ تمہیں بھی تلاش کرتی ہے۔ امام غزالی نے بھی نیت کی طاقت پر زور دے کر بتایا کہ انسان کی نیت اس کی توجہ اور اس کی کامیابی اور ناکامیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک خاتون کا نظریہ یہ تھا کہ مثالی شکلیں افہام حقیقت کے پیچھے موجود ہیں اور دنیا میں موجود ہر چیز انہی مثالی تصورات کی عکاسی کرتی ہے۔ 19ویں صدی کے فلسفہ نگار کا کہنا ہے، جو تم سوچتے ہو وہی تم بن جاتے ہو۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ نے سنی ہیں یہ یونیورسل لا کے عین مطابق ہیں۔ اسلام ہمیں اچھا گمان کرنے اور پر امید رہنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ یعنی سکون کی غرض سے ڈھونڈنے نکلو گے تو السلام، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو الفتاح، جب کہیں سے کام نہ بن پائے گا تو الوکیل، جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تو القادر، اور جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ قرآن مجید اور احادیث بھی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ انسان کے خیالات، نیت اور اعمال اس کی زندگی پر گہرے اثر ڈالتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کا اپنی سوچ پر اختیار نہیں وہ انسان کبھی اپنی منزل پر اختیار نہیں پا سکتا۔ زندگی میں جو ہمیں مل رہا ہے، جو حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں، جو افراد ہماری زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، وہ ہماری سوچ، احساسات اور یقین کا حصہ ہیں۔ اگر ہم باقاعدہ پریکٹس کر کے سوچ اور احساسات کو تبدیل کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں آنے والے احساسات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذہن نشین کریں کہ دماغ اور جسم اللہ پاک کی دی ہوئی بڑی نعمتیں ہیں۔ جو لوگ جسمانی طاقت، ہاتھ اور پاؤں کا استعمال کرنا جانتے ہیں، انہیں مختلف کاموں میں بروئے کار لاتے ہیں، وہ ہاتھ اور پاؤں استعمال نہ کرنے والوں سے بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی دماغ کی بھی طاقت ہے۔ احساسات، سوچ اور غور و فکر جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس طاقت کو جان لیتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دماغ کی اس طاقت کو استعمال نہ کرنے والوں سے 1000 گنا بہتر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سوچ بیج کی مانند ہے، جس طرح ایک بیج کے اندر درخت پوشیدہ ہوتا ہے ویسے ہی ہر سوچ میں انسان کی منزل، کامیابی اور کردار، جھوٹ، غصہ، نفرت، تکبر، کینہ، حسد انسان کے مستقبل میں مشکل اور پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا برتاؤ کرے، لوگوں کی مدد کرے، انہیں خوشیاں دے اور جس حال میں ہے اس پر راضی ہو تو قدرت اس کے بدلے میں اس انسان کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دیتی ہے جو اس کے لیے خوشگوار اور نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان کو اپنی سوچ کے تابع نہیں بلکہ سوچ کو انسان کے تابع ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے اپنی سوچ کو قابو میں کر لیا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہ آیت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ انسان کی تبدیلی کا آغاز خود اس کے اندر سے ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پر اشارہ ہے
کہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور بھروسے کے معنی ہیں اعتبار، یقین، اعتماد، امید اور توکل۔ اپنے مقصد کے بارے میں مثبت خیالات، پختہ ارادے، گمان و یقین اور اللہ پر بھروسہ کائنات کی طاقت۔ اگر آپ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں تو آپ اس انسان کی طرح ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا ٹکڑا دیا تو اس نے محنت کر کے نتیجہ حاصل کیا اور فاقے سے بچا رہا، اور جس نے اپنی صلاحیتیں، احساسات اور یقین کی طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا تو اس پر اس کسان کی مثال لاگو ہوتی ہے جس کے مقدر میں صرف گھاس اور جڑی بوٹیاں ہی آتی ہیں۔ جس طرح کا آپ بننا چاہتے ہیں، جس طرح کے حالات آپ چاہتے ہیں اور جس طرح کے خواب آپ نے سجائے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہوا ہے، ان کی سوچ کے طریقوں کو نقل کرنا ہوگا، ان جیسی سوچ بنانی ہوگی، ان جیسی عادات اپنانی ہوں گی یا ان جیسے احساسات بنانے ہوں گے۔ سادہ الفاظ میں لا آف اٹریکشن میں اگر ہماری سوچ، احساسات اور یقین غریبوں والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کامیابی مل جائے اور ہمیں وہ سب کچھ مل جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک آدمی جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، وہ غربت میں ہے اور اپنے تجربات کی بنیاد پر روزانہ جو کچھ اسے ملتا ہے اس کی بنیاد پر اس کا یقین، سوچ اور احساسات بنتے ہیں۔ اگر وہ اپنی سوچ اس طرح رکھے گا تو اس نے اسی طرح سے ہی رہنا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ان بنیادی باتوں کو سمجھ لیں۔ اگر آپ دن میں زیادہ سے زیادہ 50% اپنے دماغ میں چلنے والی سوچوں کو کنٹرول کر لیں تو زندگی میں چلنے والے واقعات پر بھی آپ کا کنٹرول بڑھ جائے گا۔ ایک دریافت کے مطابق ہمارے دماغ میں 12,000 سے 60,000 خیالات آتے ہیں۔ اگر ہم نے پازیٹیو تھنکنگ لینی ہے تو ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمیں یہ چیزیں ضرور ملیں گی۔ انہی پر توجہ رکھیں۔ جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سارا دھیان اس بات پر رکھیں گے یہ چیز مجھے ضرور ملے گی۔ اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہی لا آف اٹریکشن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔